7 چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ۔ یہ 7 چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے تکبیر تحریمہ کی۔ تکبیر تحریمہ یہ جو ہے شرائط میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے، فرائض میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے، چونکہ افعال نماز کے ساتھ بہت زیادہ اس کا اتصال ہے، ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کو فرائض میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے، یاد رکھیں، جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان نمازوں میں تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں کہنا فرض ہے۔ جیسے فرض نماز ہے، وتر ہے، فجر کی 2 سنتیں ہیں، ان میں قیام فرض ہے۔ تو جب آپ یہ نماز شروع کریں گے اور پہلی تکبیر جو کہتے ہیں اللہ اکبر، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ جو پہلی تکبیر ہے اس کو کھڑے ہونے کی حالت میں کہنا فرض ہے۔ اگر کسی نے کھڑے ہو کر اس تکبیر کو نہیں کہا جن میں قیام فرض ہوتا ہے تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی، اس کی نماز سرے سے ہوگی نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نماز کے لیے آئے، امام رکوع میں تھا اور آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے، لیکن اکبر جب ختم ہوا تو آپ کے ہاتھ گھٹنے کے قریب پہنچ چکے تھے، تو آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ نہیں کہی، آپ نماز میں شامل ہی نہیں ہوئے، آپ کی نماز ضائع ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ امام کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جماعت میں، امام نے اللہ اکبر کہا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہا، اور امام نے ابھی اکبر ختم نہیں کیا تھا، اس سے پہلے آپ نے اکبر ختم کر لیا۔ اللہ اکبر بے شک آپ نے امام کے بعد شروع کیا، لیکن امام کے اکبر ختم کرنے سے پہلے آپ نے اکبر ختم کر لیا، آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ نماز میں شامل ہی نہیں ہوئے۔ اس لیے یہ یاد رہے کہ آپ نے اللہ اکبر امام کے ختم ہونے کے بعد آپ کا اکبر ختم ہونا چاہیے، یہ سمجھ لیں۔ اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہنے کے بجائے کہہ دیتا ہے، کہہ دے اللہ اجل، یا اسی طریقے سے اللہ اعظم، اللہ الکبیر، یا پھر جو ہے اللہ الاکبر کہہ دے، یا اللہ الکبیر کہہ دے، اس طرح کے الفاظ اگر کوئی کہہ دے تو نماز میں شامل تو ہو گیا، لیکن مکروہ تحریمی ہے کہ لفظ اللہ اکبر کہنا ہی یہ افضل ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر کسی اور لفظ سے شروع کرتا ہے جو میں نے ابھی بتائے تو ان میں نماز میں تو شامل ہو گیا، لیکن کراہت کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جس شخص کو امام کے ساتھ رکوع مل گیا اس نے تکبیر اولیٰ کو بھی پا لیا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام۔ قیام کیا ہوتا ہے؟ سیدھا کھڑا ہونا۔ سیدھا کھڑے ہونے کی حالت کو قیام کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز کے اندر ایک پاؤں پر کھڑا ہوا اور ایک پاؤں اٹھا لیا، یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کہ مجبور ہے، چوٹ لگی ہوئی ہے، تکلیف ہے، تو پھر وہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، بلا عذر بغیر کسی وجہ کے وہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور ایک پاؤں اٹھایا ہوا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایک شخص جو ہے قیام پر قادر ہے لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بہتر ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتا ہے لیکن بیٹھ کر پڑھنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے، اس کو بیماری ہے، اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو قطرے بہتے ہیں، یا اسی طریقے سے زخم ہے، چوٹ لگی ہوئی ہے کہ خون بہتا ہے، زخم بہتا ہے، لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنے میں قطرے نہیں آتے اس کو، یا زخم سے خون نہیں بہتا، زخم نہیں بہتا، تو پھر ایسی صورت میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، قیام کو چھوڑ دے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، ہلکا سا بخار ہوتا ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہی لوگ جو ہے نا نماز کے بعد 20-20 منٹ 40-40 منٹ گپے لگاتے رہیں گے، کھڑے ہو کر 15-15 منٹ 20-20 منٹ باتیں کرتے رہیں گے کہ بیمار ہیں ہم لوگ، لیکن نماز کے لیے بیماری ان کی آسمان تک پہنچ جائے گی اور بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہلکا پھلکا بخار ہے، چھوٹی موٹی تکلیف ہے، بیماری ہے، اور کھڑے ہونے پر طاقت ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ بلا وجہ اگر آپ قیام چھوڑ دیں گے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تیسرا فرض قرات ہے، یعنی کچھ پڑھنا، اور قرات اتنی اونچی آواز سے کرنی چاہیے کہ خود سن سکے، یعنی اتنی آواز میں وہ قرات کرے کہ خود تک اس کو پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، سن سکے۔ فرض کی 2 رکعتوں میں، وتر، نفل اور سنت کی ہر رکعت میں ایک آیت پڑھنا فرض ہے۔ البتہ یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور نہ ہی کوئی سورت ملائے گا، بھلے وہ کوئی سی بھی نماز سری ہو یا جہری ہو، مقتدی امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھے گا۔ نماز کا چوتھا فرض رکوع ہے۔ رکوع کسے کہتے ہیں؟ کہ ہاتھ گھٹنے تک چلے جائیں اور پشت کو بالکل سیدھا کر دینا، اس حالت کو رکوع کہتے ہیں۔ اس میں تسبیح پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد ہمارا 5واں جو فرض ہے وہ سجدہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب سجدے سے زیادہ اور کسی حالت میں نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیشانی کا زمین پر جمنا یہ سجدے کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا شرط ہے۔ اگر کسی شخص نے سجدہ ایسے کیا کہ اس کے پاؤں کی انگلیاں اٹھی ہوئی ہیں یا صرف کونے لگے ہوئے ہیں ہلکے ہلکے سے، اور وہ سجدہ کر رہا ہے تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ سجدے کے لیے شرط یہ ہے کہ پیشانی اور ناک کی نرم ہڈی یہ لگی ہو، اور پاؤں کی انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ لگنا فرض ہے، اور 3 کا واجب ہے۔ جیسے ہی آپ سجدہ کریں گے اور سجدے کی حالت میں اپنا پاؤں زمین پر رکھیں گے اور انگلیوں پر زور دیں گے تو انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے گا، ان کا پیٹ زمین پر لگے گا۔ تو انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے اپنے پاؤں اٹھائے رکھے اور سجدہ کیا، سجدہ نہیں ہوگا۔ جب سجدہ نہیں ہوا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو انگلیاں زمین پر رکھیں، ان کا پیٹ زمین پر لگائیں، ان کا رخ قبلے کی طرف خود بخود ہو جائے گا۔ ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں۔ اگر کسی نے ایک سجدہ چھوڑ دیا، بھول گیا اور نماز پڑھ لی، پھر یاد آیا مجھے تو سجدہ کرنا تھا، تو اس نے فرض چھوڑ دیا، نماز اس کی ہوئی نہیں، دوبارہ نماز کو لوٹائے گا۔ کسی نرم جگہ پر سجدہ کر رہے ہیں، قالین ہے، جا نماز نرم ہے، تو اتنا زور دیں کہ وہ مزید نہ دبے، یعنی پیشانی پر زور دیں، ناک کی نرم ہڈی پر زور دیں کہ مزید نہ دبے، زیادہ بھی زور نہ دیں کہ تکلیف ہونے لگ جائے۔ لیکن یہ کہ نرم جگہ ہے تو وہاں پر آپ جو پیشانی اور ناک کو دبائیں گے، اور مزید جب نہ دبے تو پھر وہاں پر جو ہے رک کر آپ اپنی تسبیحات کو شروع کر دیں۔ نماز کا چھٹا رکن، چھٹا فرض جو ہے وہ قاعدہ اخیرہ ہے، یعنی اب جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، تمام رکعتیں ہو گئی، اب جو بیٹھا جاتا ہے اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ تو تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، یعنی اتنی مقدار بیٹھنا کہ التحیات سے لے کر ورسولہ تک آپ پڑھ سکیں، تو اتنا بیٹھنا کیا ہے، فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے چوتھی رکعت کے بعد یا 2 رکعت پڑھ رہا ہے اور دوسری رکعت کے بعد بیٹھا نہیں اور کھڑا ہو گیا، اور اگر 2 رکعت پڑھ رہا ہے، تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، اگر 4 رکعت پڑھ رہا ہے اور چوتھی رکعت میں نہیں بیٹھا اور 5ویں کا سجدہ کر لیا، تو ایسی صورت میں یہ نماز تو نفل ہو جائے گی، لیکن فرض اس کے نہیں ہوئے، فرض اس کو دوبارہ پڑھنے پڑیں گے، فرض دوبارہ لوٹائے گا، کیونکہ قاعدہ آخرہ فرض تھا، اس نے فرض کو ترک کر دیا، سجدہ صاحب سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ 7واں فرض کیا ہے، خروج بسنعہ، جس کو ہم سلام کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی سلام کے ذریعے اپنی نماز سے فارغ ہونا، یہ خروج بسنعہ ہے۔ تو یہ وہ فرائض تھے نماز کے جس کا جاننا ہر نمازی کے لیے ضروری ہے، مسلمان کے لیے ضروری ہے، کم از کم اس کو پتہ ہو کہ یہ فرض ہیں۔ اگر فرض میں سے کوئی ایک فرض رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی، نماز ضائع ہو گئی، اس نماز کو دوبارہ لوٹائیں تاکہ آپ کی نماز درست ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔